السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوپ کی لائبریری میں ایک مسلمان عالم کا لکھا ہوا ایک ایسا فتویٰ موجود ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی عیسائی بن کر کیسے رہا جا سکتا ہے؟ آج میں آپ کو اس انتہائی عجیب و غریب فتوے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بتانے کے لیے میں آپ کو لے کر چلوں گا آج سے 500 سال پہلے کی دنیا میں، کہ جب اسپین پر مسلمانوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی۔ جنوری 1492 کی بات ہے کہ اسپین کے آخری مسلمان بادشاہ سلطان محمد دی 11 نے الحمرا محل کی چابیاں ملکہ ایزابیلا کے حوالے کر دی، اور اسپین پر سے مسلمانوں کی 800 سال کی حکمرانی کا سورج غروب ہو گیا۔ لیکن اس وقت ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ ایزابیلا اس بات کا خیال رکھے گی کہ اسپین میں رہنے والے مسلمان پوری آزادی سے اسلام پر عمل پیرا ہو پائیں۔ لہٰذا ایزابیلا نے ایک پادری کو تعینات کیا، جس کے مسلمانوں سے واقعی اچھے تعلقات بن گئے تھے، لیکن ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ پادری کی موت کے بعد نیا آرچ بشپ کارڈینل فرانسسکو اسپین کے مسلمانوں پر ایک قہر بن کر ٹوٹا۔ فرانسسکو نے مسلمان امراء کو گرفتار کروانا شروع کر دیا، اور رہائی کی صرف ایک ہی شرط ہوتی تھی کہ عیسائیت قبول کر لو، اور جب اس کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا تو ہر ایکشن کے ری ایکشن کی طرح اس رویے کا بھی ایک ری ایکشن آیا، مسلمانوں کی طرف سے بغاوت کی صورت میں۔ لیکن یہی تو فرانسسکو چاہتا تھا۔ اس نے ایزابیلا کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اسے شکایت لگائی کہ میں ان لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ لوگ مجھ سے لڑائیاں کر رہے ہیں۔ آپ فوراً سے پہلے ان کے مذہب کو اسپین میں غیر قانونی قرار دیں، کیونکہ کل کو یہ آپ کی بادشاہت کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اور ایزابیلا بھی فرانسسکو کی باتوں میں آ گئی۔ 12 فروری 1502 کو ایزابیلا نے پورے اسپین میں اسلام ایک غیر قانونی مذہب قرار دے دیا۔ لوگوں کو جوک در جوک عیسائی بنایا جانے لگا، حتیٰ کہ فرانسسکو کو ایک جگہ سے آئے خط میں لکھا تھا کہ آج ہم نے 60,000 مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے، اور اس رفتار کے ساتھ چلنے کے بعد صرف اور صرف 20 سال کے اندر اسپین میں آفیشلی ایک بھی مسلمان باقی نہیں بچا تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہاں مسلمان اسپین چھوڑ کر وہاں سے واپس کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ اسپین چھوڑ کر جانے کی فیس تھی سونے کے 10 سکے، یعنی آج کے حساب سے تقریباً 60 لاکھ پاکستانی روپے، جو ایک عام انسان کے لیے افورڈ کر پانا ناقابل تصور تھا۔ اور جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے وہ بھی اسپین نہیں چھوڑ پا رہے تھے، کیونکہ آس پاس کے تمام مسلمان ممالک کو ایزابیلا کی حکومت نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ لہٰذا صرف ایک ہی حال بچتا تھا کہ بظاہر عیسائیت قبول کر لی جائے، مگر دل میں اسلام ہی پر یقین رکھا جائے۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اس فتوے کی انتہائی دردناک داستان۔ مسلمان سے عیسائی بننے والے یہ لوگ ہسپانیہ کی تاریخ میں موریسکوز کہلائے، اور ان کے زخموں کا ازالہ کرنے کے لیے الجیریا کے ایک مسلمان اسکالر احمد بن ابی جمعہ الوہرانی نے ایک فتویٰ جاری کیا، جسے اورہن فتویٰ کہتے ہیں۔ اس فتوے میں انہوں نے موریسکوز کو یہ گائیڈ لائنز دیں کہ کیسے وہ عیسائیوں کو چکمہ دینے کے لیے عیسائی بن کر رہتے ہوئے بھی رازداری میں اسلام پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اس فتوے کا آغاز ہوتا ہے موریسکوز کے ساتھ ہمدردی کے اظہار سے کہ کیسے انہوں نے اس سخت آزمائش میں بھی اسلام پر قائم رہنے کو پسند کیا، اور پھر یہ فتویٰ انہیں بتاتا ہے اگرچہ آپ کھل کر نماز، روزہ وغیرہ پر تو نہیں عمل کر سکتے، لیکن نماز آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں جیسے اس کے سیکوینسز میں پہلے کھڑے ہو گئے، پھر جھک گئے، پھر بیٹھ گئے اور اشاروں سے سلام پھیر لیا وغیرہ۔ اور بر وقت نماز ادا کرنے کی بجائے قضا کر کے رات کو سبھی نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کریں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ مزید یہ کہ پانی سے وضو کرنے کی بجائے کسی پاک درخت، مٹی یا پتھر کو اپنی نظروں سے دیکھ کر تیمم کا انداز اپنا لیا کریں، اور بجائے زکوٰۃ کا نام کھلے عام لینے کے خیرات کی صورت میں کسی فقیر کو دے دیا کریں۔ اگر عیسائی آپ کو اپنے مجسموں کے سامنے جھکنے کا کہیں تو کوشش کریں کہ یہ نوبت نہ ہی آئے، لیکن اگر جان پر بن آئے تو جھک لیں، لیکن دل میں صرف اور صرف اللہ کو سجدے کا تصور کریں۔ اگر وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کا کہیں تو آپ لوگ ڈبل اسٹینڈرڈ تکنیک استعمال کریں، یعنی دوغلے معنوں میں بات کرنا، یا پھر نبی کا نام لیتے وقت الفاظ کا ہیر پھیر کر دیں۔ سادہ الفاظ میں یہ فتویٰ اعمال کی بجائے نیت کے صاف اور مخلص ہونے پر زور دیتا ہے۔ اور ابن ابی جمعہ نے موریسکوز کو یا غربا کہہ کر خطاب کیا، یعنی وہ لوگ جو رہتے تو دور دراز کی سرزمین میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ لیکن کیا موریسکوز اس مذہبی کھلی چھوٹ کو انجوائے کر رہے تھے؟
نہیں، آج بھی اس زمانے کی ایک ایسی کتاب موجود ہے جس کے لکھنے والے نے خود کو محض اری والوں کا ایک نوجوان کہہ کر، اور اس کتاب میں اس نے اپنے کئی سفروں کے متعلق لکھا ہے جن کے دوران اس نے مورس کوز کو دیکھا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے مورس کوز کو ایک ایسے گروہ سے ملا کہ جو چھپ کر نماز جمعہ کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت دیکھی جو ساری زندگی عیسائی بن کر خیرات کے پیسے اکٹھے کرتی رہی تاکہ میں ایک دن حج کر سکوں۔ وہ لکھتا ہے کہ مورس کوز سب سے زیادہ دل ٹوٹ چکے ہوئے مسلمان ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ میرا دل سے یہ ماننا ہے کہ اسلام ہی ایک سچا دین ہے اور ایک دن وہ اسپین میں دوبارہ غالب ضرور آئے گا۔ اس نوجوان کی کتابوں کے علاوہ ہمیں کچھ قرآنی مصحف، احادیث کی کتب، انبیاء کے واقعات کی کتابیں بھی ملی ہیں جنہیں مورس کوز نے چھاپا تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی صورت میں ہیں، شاید اسی لیے انہیں چھپانا زیادہ آسان ہوتا ہوگا۔ لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ شاید مورس کوز رازداری سے اسلام پر عمل کرنے کے علاوہ اندر سے عیسائیت کو بھی انفلٹریٹ کرنے میں پوری طرح سرگرم ہوئے پڑے تھے۔ مثلا کوئی 70 سال پہلے اسپین کے ایک غار سے سیسے کی 22 تختیاں ملی ہیں جن کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ تختیاں نیرو کے زمانے میں رہنے والے ایک عرب عیسائی نے لکھی تھیں، اور تختیوں کے شروع میں عیسائیت کی بڑی تعریف ہوتی ہے جس کی وجہ سے یورپ میں ان تختیوں کے ملنے کی بہت خوشی منائی گئی۔ لیکن آگے چل کر ان تختیوں میں وہ باتیں شروع ہوتی ہیں جو خالصتاً اسلامی کانسیپٹ ہیں، مثلا یہ کہ خدا ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں، اور عیسیٰ روح اللہ ہیں، جو کہ بیسکلی ایک قرآنی ریفرنس ہے، اور النساء، الانبیاء اور التحریم میں آیا ہے۔ اس لیے جب ان تختیوں کی مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلتا ہے یہ تو کسی مورس کوز نے لکھی تھیں، جو کہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ لوگ کرش کیے جانے کے باوجود عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر تمام عیسائی بھی زور زبردستی والے نہیں تھے، بلکہ کچھ تو مسلمانوں کا اتنا ساتھ دیتے تھے کہ عیسائی حکومت بھی ان کے خلاف ہو گئی۔ مثلا سانچو ڈی کارڈونا، جس نے اسلام بین ہونے کے باوجود مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنوائی اور اس میں اذان بھی دلوایا کرتا تھا، یا پھر ویلنسیا کا وائسرائے جس نے مسلمانوں کے لیے ایک مدرسہ بھی بنوا دیا، اور اس کے ماتحت مسلمان کھل کر کہا کرتے تھے کہ ہم مورز ہیں اور کوئی ہمیں کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ان ہی چند عیسائی لارڈز کی محبت کو دیکھتے ہوئے بالآخر اسپین کے بادشاہ فلپ III نے مورس کوز کو اسپین سے نکل جانے کا کہہ دیا، اور ستمبر 1609 میں 3 لاکھ مورس کوز کو اسپین سے نکال کر الجیریا، تیونس، مراکش وغیرہ میں بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے پھر ایک نئی شروعات کی۔ اندلس، الحمرا اور مسلم اسپین کی تو آپ نے کئی داستانیں سن رکھی ہوں گی، لیکن اورہن فتویٰ جیسے نادر حقائق یہ باتیں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں، جبکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک نادر اور نایاب تاریخ پہنچائیں۔